الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. رب دو جہاں خالق کائنات مالک ارض و سما کی حمد و ستائش اور عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار انگنت درود و سلام ہوں امام رسول سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حضرات گرامی، یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے جس کے متعلق آپ تمام حضرات جن کو تھوڑا سا بھی دین سے لگاؤ اور تعلق ہے واٹسپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر قربانی کی اہمیت، عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت، قربانی کے مسائل کو وہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ دور، یہ ایام اسی کا تقاضا کرتے ہیں کہ اہل علم حضرات دین کی باتوں کو کسی بھی انداز میں آپ تک پہنچائیں. اللہ ان سب کو اور ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، قربانی دنیا جہان کی پیدائش کے وقت ہی سے اس کائنات میں جاری ہے. یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے کہ جو آپ کو عطا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آپ ذرا ان کو تلاوت کر کے بتا دیجئے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانیاں. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی
بات بتلا دیجئے کب سے چلا آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ دونوں نے قربانیاں پیش کی اللہ کے مطالبے پر، ایک کی قبول ہوئی، ایک کی رد کر دی گئی، ایک کی مقبول نہیں ہوئی۔ جس کی مقبول نہیں ہوئی اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اپنے حقیقی بھائی کو، سگے بھائی کو۔ بھائی تم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا کہ ہمارا کیوں نہیں مقبول ہوا، ہماری قربانی کیوں نہیں شرف قبولیت پائی؟ اپنا جائزہ نہیں لیا اس نے کہ ہماری نیت خراب تھی، اخلاص عمل نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، اللہ نے میری قربانی رد کر دی۔ آج بھی جس کے اندر یہ گائے دمبا بکرا بھیڑ قربان کرتے ہوئے اگر ہمارے دلوں میں خلوص و للہیت نہیں ہے، ریاکاری اور دکھاوا ہے کہ 8 بکرا 4 بکرا 6 بکرا 10 بکرا ہمارے گھر قربانی ہوتی ہے، ہوئی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں اس کی باریابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے عمل میں اخلاص للہیت ہونی چاہیے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور قاتل کون؟ قاتل کا نام جاننے کے لیے آپ یہ اصول اپنے دل میں بٹھا لیں، دماغ میں، کہ 2 بھائی جو تھے، ایک حابیل تھا ایک قابیل تھا۔ قابیل کے نام میں بڑا قاف ہے اور قاتل میں بھی بڑا قاف ہے، تو قابیل یہ قاتل ہے حابیل کا۔ یہاں صرف مجھے یہ بتانا ہے، آگے قصہ واقعہ جو قرآن کا ہے اسے میں چھوڑ رہا ہوں، کہ قربانی کا وجود اسی وقت سے ہے جب سے دنیا قائم ہوئی، اور یہ قربانیاں جو اللہ کی طرف سے ہم کو اور آپ کو ملی ہیں، جو ہم ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں اور 13ویں تاریخ 4 دن تک جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام باپ بیٹوں کی قربانیاں، کہ جب باپ نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، جب باپ ابراہیم نے کہا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وفادار وفا شعار بیٹے نے فوراً عرض کیا اور کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا آپ کر گزریے، جان حاضر ہے، مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے، ایک موئے سر بال کے سر کے برابر، سرا کے برابر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ منظر مینا میں پیش آیا، باپ نے بیٹے کو لٹایا اور چھری حلقوم پر رکھی، غیب سے آواز آ گئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم بس کرو، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم ایسے ہی مخلصین کو بدلہ دیتے ہیں، اخلاص والوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی اپنے بیٹے اسماعیل کی، اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم اس قربانی کو قیامت تک جاری کر دیتے ہیں۔ کتنا خلوص رہا ہوگا، اسی سے اندازہ کریں کہ کوئی چہرہ، کوئی انسان، کوئی نظر، کوئی نگاہ دیکھنے والے نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نام پر، مگر نہیں، اللہ کا حکم بجا لائے اور اللہ
کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی تیاری نہیں بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ اللہ نے روکا، اس کی جگہ ایک دمبا بھیجا جو ذبح ہوا۔ آج اسی کی یادگار ہم مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اسے ہم ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ عشرہ ذی الحجہ اپنے دامن میں بہت کچھ خوبیاں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ سال و ماہ، دن و رات، شب و روز یکساں دکھائی دیتے ہیں۔ دن روشن ہے، رات آئے گی سیاہ ہو جائے گا ماحول۔ ہفتے اور مہینے گزر جائیں گے، سال بسال گزرتا جائے گا، لیکن ان سالوں، ایاموں، دنوں اور راتوں کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے قدر افزائی کی ہے کہ اگر اللہ کے بندے ان راتوں میں، ان دنوں میں، ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں ہمارے حکم کی پیروی کر لیں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے گناہ کو مٹانے کے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں۔ آئیے، لیلۃ القدر اللہ نے دی ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت۔ قربان جائیے رب کائنات کے احسان پر، اس کی محبتوں پر۔ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ علامہ حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس عشرے میں وہ چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں جو اور عشروں میں نہیں۔ ظاہر بات ہے، اسی عشرے میں حج ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور قربانی ہوتی ہے۔ اسی عشرے میں نماز ہم ادا کرتے ہیں، اسی عشرے میں روزہ بھی رکھتے ہیں نفلی طور سے، اور اسی عشرے میں ہم جو ہے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ وہ صدقہ خیرات آپ مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، غریب مسلمان بھائیوں کا تعاون کریں، مجبور، بے بس، بے کس، وکلانگ لوگوں کا آپ تعاون کریں۔ یہ صدقہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، انما صدقات تطفئ البلاء، صدقات بلائیں ٹالتی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ دیکھیں کہ سارے اعمال اس عشرے میں پائے جاتے ہیں، اس لحاظ سے اس کا بڑا مقام ہے۔ اور یہ بھی لکھنے والے نے کہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو یوم عرفہ ہی تمام فضائل کے لیے کافی تھا، جس میں اللہ تعالیٰ عرفات میں موجود حاجیوں کے مغفرت کا عام اعلان فرماتا ہے۔ عام اعلان فرماتا ہے کہ جاؤ، میں نے عرفات والوں کو بخش دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے دوستوں اور بھائی۔ ہم اور آپ ایسی نیکیوں کے ماحول سے گزرتے ہیں، لیکن توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے ہاتھ سے کیا چھوٹا جا رہا ہے، ہمارے زندگی سے کیا چھوٹا جا رہا ہے، ہم کس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے، ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ارے چل رہا ہے، مولانا لوگ بیان کرتے ہیں، بیان کرتے رہیں۔ ارے یہ وہ مقام ہے، یہی اوقات ہیں جن میں ہم اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے بھر لیں۔ بھائیو، میرے دوستو، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انتظام ہے ہماری بخشش کا، مگر ہم اور آپ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا تھا کہ عشرہ ذی الحجہ بہت فضیلتوں کا حامل ہے، اس جیسا اور کوئی دن اور ایام نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے کہا، ولا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، ولا جہاد فی سبیل اللہ الا رجل افرا وجہہ فی التراب۔ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ جو آدمی جان و مال سے نکلا اور خاک آلود ہو گیا، شہید کر دیا گیا، اس کا مقام تو بہت بلند ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس پر
غور فرمائے، اور یہ عشرہ اور خاص طور سے ایام تشریق تک ذکر الہی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو خاموشی ہے، باقاعدہ چپی سادھے بیٹھے ہم لوگ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بازاروں میں جاتے اور تکبیرات بلند کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہم اور آپ دکان میں بیٹھے ہیں، 2-4-10 مرتبہ ہی صحیح آپ اس کو ادا کرتے رہیں، سفر کر رہے ہیں اس حالت میں پڑھتے رہیں، بستر پر بیٹھے لیٹے اس وقت پڑھتے رہیں، محفل میں ہے اس وقت پڑھتے رہیں، رکاوٹ نہیں ہے، تاکہ اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر جاری رہے۔ اور اللہ کا ذکر جب کرتے ہو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو ہم یاد کریں تو اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ محفل میں، مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر خیر کرتا ہوں، فرشتوں کی محفل ہوتی ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ اللہ سے آگے ہم آپ نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے کرم، اس کی بخشش، اس کی عطا بہت زبردست ہے ہمارے اور آپ پر۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں۔ کچھ مسائل بھی ہیں، اور بغیر مسائل کے فضائل ہمیں نہیں مل پائیں گے۔ مسائل قرآن و سنت کے مطابق ہوں، فضیلتیں ہم کو خود ہی ہاتھ آ جائیں گی۔ فضیلتوں کو بیان کیا جائے، مسائل کو ترک کیا جائے تو لوگ فضیلت جانیں گے، مسائل نہیں جان پائیں گے کہ ہم اس کو ادا کیسے کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوگانہ نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پہنچتے، تشریف فرما ہوتے تو اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، افطار نہیں کرتے تھے۔ فجر کی نماز سے لے کر کے عیدگاہ تک جانے، نماز ادا کرنے، واپس آنے تک آپ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ عید الفطر میں آپ افطار کر کے جاتے تھے، اور جب آپ واپس آئیں عید الاضحیٰ کے دن دوگانہ نماز پڑھ کر کے تب آپ افطار کریں۔ موقع ملے، توفیق ہو تو قربانی کے گوشت سے، نہیں ایسا ہے ممکن ہے تو بہرحال آپ کھجور سے افطار کریں، پانی سے افطار کریں، مگر لو ٹھیک ہے۔ اس گٹکا نے، تمباکو نے اور تمام چیزیں جو لغویات کے لوگ منہ میں بھرے رہتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر پاتے اور سنت کا ثواب بھی نہیں حاصل کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ان اولا ما نبدو به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسک فی شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے حضور کو دیکھتے کہ آپ نماز کے لیے عیدگاہ جاتے، نماز پڑھتے، پھر لوٹتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب لوٹتے پھر قربانی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا۔ ایسا نہیں کہ آپ قربانی کر کے جائیں وہاں نماز پڑھنے تو لوٹ کے آئیں پھر کھانا شروع کر دیں۔ فصلی لربک وانحر، آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، ترتیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نماز ادا فرماتے دوگانہ عید الاضحیٰ کی، پھر گھر تشریف لاتے، افطار کرتے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کو کیا، من فعلہ،
ایسا کیا فقط اصاب سنتنا، اس نے میری سنت پا لی، میرا طریقہ پا لیا۔ اور جس نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قبل جو ہے پہلے ذبح کیا قربانی کے، تو وہ قربانی میں سے کوئی حصہ اس کو ثواب کا نہیں ملے گا، صرف لحم و شاطر بکری کا گوشت ہے وہ بس۔ قدمہ لأہلہ، اپنے بال بچوں کے لیے اس نے انتظام کر دیا۔ قربانی میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا کہ قربانی کا ثواب ملے اس کو۔ گوشت تو کھائیں گے، جائز ہے، حلال جانور ہے، لیکن آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس بات کو آپ پختگی کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا لیں۔ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا کی ہے، 10 سال۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، کبشین، املہین، موجوعین، اقرنین، موجوعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن، قربانی کے دن 2 دمبے ذبح کیے، 2 میڈھے ذبح کیے، دونوں سینگ والے تھے، چت کبڑے تھے اور دونوں کے خصیاں نکالے ہوئے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ عیب میں نہیں شمار کیا گیا۔ عیب کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بتلا دی ہیں کہ لگڑا پن نہ ظاہر ہو، کانا نہ ہو، اتنا دبلا نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں دکھائی دیتی ہوں، گودے نہ ہوں، لاغر نہ ہو اتنا زیادہ، سینگ ٹوٹی، کان پھٹا، یہ ساری باتیں وضاحت کر دی گئی ہیں۔ بہت اچھا فرما مال، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے ہاں بھلائی تک نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز، محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں قربان نہ کر دو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک شخص نے جو سوال کیا تھا حج کے موقع پر کہ علیکل عامن حاضہ، جب آپ نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، تو حج کیا کرو۔ تو ایک شخص نے کہا تھا اللہ کے بندے، اللہ ان سے راضی ہوں، اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا علیکل عامن یا رسول اللہ، کیا یہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز دن رات میں فرض ہے، روزہ 1 مہینہ کے رمضان میں فرض ہے ہر سال، زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ تو ایٹومیٹک کے بعد ذہن میں کسی کے بھی آ سکتی ہے کہ حج کے بارے میں بھی تو کچھ ہوگا۔ آپ خاموش ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ بہرحال یہ بات میں کر چکا ہوں، اشارہ میں نے کر دیا ہے۔ تو آپ نے لیکن قربانی کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس انا علی کل بیت اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، ہر سال ہر گھر پر تمہارے اوپر قربانی ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ من وجد ساعۃ فلم یضح، جو طاقت پائے قربانی کرنے کے اور قربانی نہ کرے فلا یحضر مصلانا، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنی زیادہ سختی سے آپ نے اس بات کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ اپنے سینوں میں بسا لیں، جبینوں میں بسا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، زبانی جمع خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی طاقت ہو۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، سوال کرنے کا حق آپ لوگوں کو ہے، بعد میں بڑے بڑے علماؤں سے آپ اپنے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھوا سکتے ہیں کہ کیا قرض لے کر کے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ تمام امور میں قرض لے کر کام انجام دیتے ہیں گھر کے اور ادائیگی کا خیال رہتا ہے، ذمہ داری کا کہ اس کو واپس بھی کرنا ہے، قرض کی ادائیگی بھی کرنی ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، شادی بیاہ میں لے لیا اور گھر مکان بنانے میں لے لیا،
کسی سودا بازی میں کے موقع لے لیا اور آپ ان تمام پیسوں کو واپس کرتے ہیں، حقدار کو حق دیتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر قربانی کے موقع پر پیسہ کی قلت سے قرض لے کر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور جس کے طاقت ہی نہیں ہے وہ قرض لے کر کے قربانی نہ کرے، کہاں سے ادا کرے گا؟ بہرحال میرے دوستو اور بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے ہیں۔ قربانی کے جانور جن کا ذکر قرآن میں بہیمۃ الانعام کے حوالے سے آیا ہے، گائے نر و مادہ، اونٹ نر و مادہ، بکری نر و مادہ، بھیڑ دمبا نر و مادہ، ان 8 کے علاوہ کسی اور جانور کو بہیمۃ الانعام میں نہیں شامل کیا گیا ہے، چوپاؤں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، شریعت نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب غیر گائے، غیر اونٹ، غیر بیل، ان تمام کو کوئی لا کر کے گھسیٹ کے اس میں شامل کرے بہیمۃ الانعام میں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس سے بچا جائے، جھگڑا نہ کیا جائے، معاف کیجیے گا کہ اس سے جھگڑا نہ کیا جائے۔ جو کر رہا ہے کر لے تو بھائی، آپ کو گوشت دے تو آپ گوشت کھا سکتے ہیں، گوشت حلال ہے۔ کسی زمانے میں مجھ سے ایک شخص نے آ کے عرض پوچھا کہ مولانا قربانی، بھینس کی قربانی آپ کے ہاں جائز ہے؟ تو میں نے کہا قربانی تو جائز ہم نہیں سمجھتے، لیکن گوشت تو حلال ہے۔ اب وہ خاموش بیٹھے چپ چاپ۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہ جواب ختم ہو گیا، آپ کا جواب ہم سمجھ گئے۔ تو ہم نے کہا آپ نے کیا سمجھا؟ ہم تو کچھ نہیں سمجھے، اور میں سمجھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہا آپ کا ایک جملہ جواب ہو گیا کہ گوشت حلال ہے، اور اتفاق سے ان کے محلے سے ایک چمڑا ہمارے یہاں آیا تھا بھینس کا، بچے پڑھ رہے تھے اٹھا لائے، تو وہی وہ آئے تھے کہ اگر ناجائز کہہ دے تو میں پوچھوں کہ چمڑا کیوں آپ نے لیا؟ لیکن میں نے کہا بھائی قربانی ناجائز ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قربانی نماز سے پہلے کی تو وہ صرف گوشت کھانا ہوا، تو اس کو حرام تو آپ نے نہیں کہا۔ تو یہ جانور حلال جانور ہے، گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کھانا جائز ہے۔ چمڑا کوئی لاؤ 10 ہمیں دے تو ہمارے لیے جائز ہے، ہم بیچ لیں گے، مدرسہ میں دے دیں گے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے علاوہ عمر کا خاص لحاظ رہے، خریدتے وقت دیکھ لیں کہ اگر دانتا ہوا جانور نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ اس میں سال بھر کا گھر کا پالا ہوا تمام دنیا بھر کا جھمیلا بتا کر کے قربانی کرتے ہیں۔ میرے گھر کا بکرا ہے، شبرات میں پیدا ہوا تھا، اب بقرعید میں قربانی ہو رہی ہے، دانتا بھلے نہیں لیکن سال بھر کا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، آپ تسلیم کریں، تو آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا یعصرا علیکم فجزات من الضان، سوائے دانتا کے کوئی جانور کی قربانی نہ کرو، مشکل ہو جائے تمہارے اوپر تو بھیڑ کا جزا جسے کہتے ہیں 1 سال کا بھیڑ، سال بھر کا، 6 مہینے کا نہیں، اس میں بھی لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ جزا کہتے ہیں 6 مہینے کے، 6 مہینے والے کو نہیں کہتے ہیں، جزا کہتے ہیں سال بھر کے بھیڑ دمبا کو۔ آپ نے فرمایا کہ 2 دانت والے جانور کی طرف سے جزا کافی ہو جاتا ہے، جزت من الضان، یہ بھیڑ دمبے کا جو جزا ہوتا ہے وہ سال بھر کا ہو جاتا ہے، جائز ہے اس کی قربانی، وہ دانتا ہو یا نہ ہو، لیکن بکرا نہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خالو نے قربانی کر دی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے، اور قربانی کر کے گئے، نماز پڑھ کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے لے کر کے پلیٹ بھنا ہوا گوشت۔ آپ نے پوچھا کہاں تھا؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر کے گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو گوشت ہے بکری کا، قربانی تو نہیں ہوئی آپ کی، اس کی جگہ پر اذبح مکانہ اخری، اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سال بھر کا بکرا ہے، 1 سال کا بکرا ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کر ڈالو، لیکن یہ خصوصیت صرف آج تمہارے لیے، اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں۔ آپ نے مجھے بالکل مہر ثبت کر دی کہ یہ خصوصیت صرف آپ کے لیے آج کے دن مجبوری کے تحت آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کے بعد امت میں کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ سال بھر کا بکرا قربانی کریں۔ اب اس فیصلے کو اگر آپ مانیں، اپنے دل میں بسائیں، دماغوں میں بٹھائیں، اور ایمان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ایمان نہ خراب کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقابلہ نہ کریں۔ لا ترفعوا اصواتکم عند صوت النبی، اپنی آواز کو حضور کی آواز پر نہ بلند کریں۔ جو مسئلہ حضور نے بیان کیا اس مسئلے پر آپ ردہ نہ دھریں، کسی مولوی کا کہا نہ مانیں۔ اللہ والے ہیں تو، امت محمد کے افراد ہیں تو، اگر آپ کو اس پر ناز ہے تو سال بھر کا بکرا اگر دانتا نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے برائے ان کے خالو سے کہہ دیا تھا کہ جو ہے آج کے بعد سے تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو ہم اور آپ ولا تصلح لغیرک من ضحی قبل الصلاۃ، آپ نے فرمایا کسی غیر کے لیے یہ قربانی پھر جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، اور آپ اس کی جگہ پر دوسرا جو کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو کر لیجئے۔ بس ہم اور آپ دائیں بائیں کر کے انجام دیتے ہیں تو کھا لیجئے بھائی گوشت، ہم تو قربانی کے ثواب کے قائل نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحی قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ، جس نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے نفس کے لیے کیا، یعنی گوشت کھائیں گے، مزہ اڑائیں گے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے قربانی کی نماز عید الاضحیٰ کے بعد فقط تم نسکہ، اس نے اپنی قربانی مکمل کر لی۔ وأصاب سنت المسلمین، اور مسلمانوں کی سنت اور طریقہ کار کو پا لیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دین کا کوئی بھی مسئلہ آپ سمجھ لیں، اصولی بات بتا رہا ہوں کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے تو اس میں آپ پیوند کاری نہیں کر سکتے۔ جیسے پیوند کاری کیے کسی عالم، کسی مفتی کا آپ نے اس مسئلے میں لا کر کے جوڑنے کی کوشش کی تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے مسلمان بھائیوں کا، اہل ایمان کا، کہ اس کا کوئی مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، اور آپ اس کو بہت جلدی کھو دیتے ہیں۔ ہمارے مولانا نے فتویٰ دیا ہے، ہاں مولانا کے فتوے نے، اور آپ نے نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کہاں جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کہاں جائے گا، جن کی اتباع کا حکم ہم کو ہوا ہے۔ مولانا کے اتباع و پیروی کا حکم ہم کو قرآن نہیں دیتا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ جیسے ہی ہٹے آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے، تیسے آپ کا یہ عمل برباد رہے گا، ضائع کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، سنت کی اہمیت سمجھیں، مسائل کو سمجھیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی موقع دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مہربانی سے، تو ہم اس مسئلے کو آئندہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور بھی اس سے لوازمات عید الاضحیٰ کے، عید الفطر کے دن کس طرح سے ہماری حاضری ہو وہاں، اور قربانی کے ایام کتنے دن اور کیا ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم آپ سے گزارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ بوڑھے جوان، مرد عورتیں، امیر غریب، بچے جو بیماری یا کسی عارضے کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ آپ نے اسے ہی کہا، زبان ہلا آمین، تو آپ کیا سمجھے؟ نہ طاقت لگی، نہ زور لگا،
نہ کچھ ہنگامہ ہوا، اتنی بات کہی آمین، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ کتنے بیمار شفا یاب ہوتے ہیں، کتنے مسافرین دور دراز سے سلامتی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات دنیا میں بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اور جو بھی جہاں بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ آنے والا دور عید الاضحیٰ اور اس کے ایام کو بخوبی بحسن خوبی اللہ تعالیٰ جو ہے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔